یہ عورت تھوڑی سی رقم کے عوض ایک یوٹیوب چینل کے لیے پرینک کرتی ہے۔ اس خوفناک پرینک کی وجہ سے ایک آدمی کی جان چلی جاتی ہے اور اس حادثہ کے باعث ایک بین الاقوامی تنازع شروع ہو جاتا ہے۔ اس عورت کا نام سٹی ہے، جس کا تعلق انڈونیشیا سے ہے اور اس کی عمر ابھی صرف 25 سال ہے۔ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے وہ ملائیشیا میں ایک اسکاٹ کے طور پر کام کر رہی تھی۔ اس کو جتنی بھی انکم ہوتی وہ اپنے اخراجات نکال کر باقی رقم اپنے والدین کو انڈونیشیا بھیج دیتی تھی۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے جو خود کو ایک پروڈیوسر کہتا ہے۔ سٹی سے ملاقات کے دوران وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک بڑے یوٹیوب چینل کی پروڈکشن کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ یوٹیوب چینل پرینکس بناتا ہے۔ وہ سٹی سے کہتا ہے کہ وہ اسے اس یوٹیوب چینل کے پرینک شو میں اداکاری کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ گفتگو کے دوران سٹی کے علم میں آتا ہے کہ اس اداکاری کی وجہ سے اس کو کافی اچھا معاوضہ ملے گا، اس لیے وہ اسکار کا کام بآسانی چھوڑ سکے گی۔ اس اداکاری کے ذریعے وہ اچھے پیسے بنانے کے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے اور ساتھ ہی سوچتی ہے کہ اس رقم سے اس کے والدین بھی اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ وہ پروڈیوسر سٹی کو بتاتا ہے کہ اسے ہر پرینک کے بدلے تقریباً $96 ملیں گے، تو سٹی کے لیے ایک کافی بڑی رقم تھی، اس لیے سٹی کچھ سوچے بغیر فوراً ہاں کر دیتی ہے۔ کچھ دنوں بعد سٹی کی ملاقات یوٹیوب چینل کے سربراہ مسٹر چانگ سے ہوتی ہے۔ مسٹر چانگ اور دوسرے پروڈیوسرز سٹی سے بات چیت کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ کیسے اس نے لوگوں میں جا کر ان کے ساتھ پرینک کرنا ہے۔ وہ کسی عوامی جگہ پر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے پروڈیوسر سٹی کے ہاتھوں پر بیبی آئل لگاتا ہے، جس کے بعد جس طرح سٹی کو بتایا گیا تھا وہ کسی اجنبی شخص کے پاس جا کر اچانک سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی ہے اور ساتھ ہی اس کے کہتی ہے کہ بتاؤ میں کون ہوں۔ جب سٹی یہ پرینک کرتی ہے تو جو تیل اس کے ہاتھوں پر لگا ہوتا ہے وہ تیل اس اجنبی شخص کے چہرے پر لگ جاتا ہے جس کے ساتھ وہ پرینک کرتی ہے۔ وہ 1 مہینے میں اس طرح کے کئی پرینکس کرتی ہے۔ اسی دوران پرینک چینل کی انتظامیہ نے ایک اور خاتون کو بھی بھرتی کر دیا۔ اس خاتون کا نام ڈی ہے۔ ایک دن پروڈیوسر سٹی کو ایئرپورٹ پر بلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو بتایا تھا کہ آج وہ ایک بڑا پرینک کرنے والے ہیں۔ سٹی اور مسٹر چانگ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد سٹی کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آج ایک اور لڑکی بھی شامل ہوگی جو یہ پرینک کرے گی، اور وہ دوسری لڑکی ڈی تھی۔ مسٹر چانگ سٹی کے ہاتھوں پر بیبی آئل لگا دیتا ہے اور پھر ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے وہ سٹی کو بتاتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ پرینک کرنا ہے۔ چند منٹ بعد سٹی پیچھے سے آ کر اس آدمی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے بتاؤ میں کون ہوں، اور اس کے چہرے پر تیل لگ جاتا ہے۔ پھر ٹھیک کچھ سیکنڈز کے بعد ڈی آتی ہے اور وہ بھی اپنے ہاتھ اس آدمی کے چہرے پر مل دیتی ہے۔ سٹی اور ڈی ہنستی ہیں اور پرینک کرنے کے بعد وہ قریبی باتھ روم میں چلی جاتی ہیں تاکہ دونوں اپنے ہاتھ دھو سکیں۔ دوسری طرف جس آدمی کے ساتھ پرینک ہوا تھا وہ گھبرا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ دونوں لڑکیوں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ ایئرپورٹ سیکورٹی گارڈز کے پاس جا کر انہیں بتاتا ہے کہ 2 اجنبی خواتین نے اس کے چہرے پر کچھ لگا دیا ہے، جس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی والے اس آدمی کو فوری طور پہ ایئرپورٹ میڈیکل سینٹر لے جاتے ہیں، لیکن اس شخص کی حالت تیزی سے بگڑنے لگتی ہے اور سیکیورٹی والوں کو بھی واضح ہونے لگتا ہے کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے فوراً ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے، لیکن ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی وہ راستے میں دم توڑ دیتا ہے۔ آپ سب لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ جس شخص کے ساتھ یہ پرینک ہوا وہ تھا کون، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ جب آپ اس شخص کی شناخت جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے بڑے لیول پہ پرینک کے ذریعے ایک شخص کی جان لے لی گئی۔ اس مرنے والے شخص کا نام این تھا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ ایک انتہائی غیر معمولی شخصیت تھی، کیونکہ اس کا باپ ایک ڈکٹیٹر تھا۔ وہ ایک ایسا ڈکٹیٹر تھا جو چھوٹے مگر طاقتور ملک پر حکمرانی کر رہا تھا، اور اس ملک کا نام شمالی کوریا تھا۔
این اپنے والد کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور روایتی طور پر یہی سمجھا جا رہا تھا کہ ایک دن وہ اپنے باپ کی جگہ لے کر ملک کا نیا سپریم لیڈر بنے گا، لیکن تقدیر نے اس کے لیے ایک الگ کہانی لکھ رکھی تھی۔ جیسے جیسے این بڑا ہوتا گیا اس کی سوچ میں حیرت انگیز تبدیلیاں آتی گئیں۔ وہ محض ایک فرمانبردار بیٹا نہیں رہنا چاہتا تھا، بلکہ وہ ایک جدید اور ترقی پسند ذہنیت کا حامل شخص تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ملک میں سخت قوانین کی جگہ بہتر اصلاحات لائی جائیں۔ وہ عوام کو آزادی دلانا چاہتا تھا اور دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن این کی یہ سوچ اس کے ڈکٹیٹر والد کے لیے ناقابل قبول تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی حکمرانی کا نظام کمزور پڑے یا اس کی طاقت پر کوئی بھی آنچ آئے۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے این کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل ڈالی۔ وہ بیرون ملک سفر کر رہا تھا اور جاپان کے ایک ایئرپورٹ پر پہنچا، لیکن جیسے ہی اس نے امیگریشن کاؤنٹر عبور کرنے کی کوشش کی، جاپانی حکام نے اسے گرفتار کر لیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ این کوئی عام مجرم نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے ہتھکڑیاں لگا دی گئیں۔ اس کی گرفتاری کی وجہ یہ تھی کہ وہ جعلی پاسپورٹ پر سفر کر رہا تھا تاکہ وہ اپنی شناخت چھپا سکے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے اپنی شناخت چھپانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حقیقت یہ تھی کہ این اپنے بیٹے کو ٹوکیو ڈزنی لینڈ لے جانا چاہتا تھا۔ جی ہاں، صرف ڈزنی لینڈ۔ لیکن یہ کام دنیا کے کسی بھی عام شخص کے لیے ایک معمولی سی تفریح تھی، مگر این کے لیے یہ سب کام ایک سنگین جرم بن گیا۔ جب این کی گرفتاری کی خبر اس کے ڈکٹیٹر والد تک پہنچی تو وہ شدید غصے میں آ گیا، کیونکہ وہ اس کے تخت کا وارث تھا اور شمالی کوریا کا مستقبل کا سپریم لیڈر بننے والا تھا۔ اسے دنیا کے سامنے ڈزنی لینڈ جاتے ہوئے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ڈزنی لینڈ صرف ایک تفریحی پارک نہیں تھا، بلکہ سرمایہ داری کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ یہ امریکہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ فوہی امریکہ جو شمالی کوریا کے نظریے کے خلاف کھڑا تھا۔ یہ ان لوگوں کی سوچ تھی کہ امریکہ ان کے خلاف ہے، اس لیے این کو وہاں قطعی طور پہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ این کی گرفتاری نہ صرف اس کے والد کے لیے ایک ذاتی دھچکا تھی، بلکہ بین الاقوامی سطح پر اس کے لیے ایک بڑی شرمندگی بھی بن گئی۔ اس واقعے کے بعد این کے تمام خواب چکنا چور ہو گئے۔ وہ خود کو مستقبل کا حکمران سمجھ رہا تھا، مگر اس کی گرفتاری کے بعد اپنے ہی ملک میں اس کو ناپسند کیا جانے لگا۔ جب اس کا ڈکٹیٹر والد مرا تو تخت کی امیدیں این کی جانب نہیں بلکہ اس کے سوتیلے بھائی کم جوانگ کی طرف منتقل ہو گئیں، اور یہیں سے ایک اور خطرناک کہانی نے جنم لیا۔ کم جونگ اب شمالی کوریا کا حکمران بن چکا تھا۔ اپنے بڑے بھائی این سے شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ اسے اپنی حکومت کے لیے بھی ایک خطرہ سمجھتا تھا، کیونکہ این کی سوچ، اس کی شخصیت اور اس کے بیرون ملک تعلقات ایک دن کم کے خلاف استعمال ہو سکتے تھے، ایسی اس کی سوچ تھی۔ این کافی عرصے سے بیرون ملک مقیم تھا اور وہ زیادہ تر چین میں رہتا تھا، لیکن کم کو اس کی موجودگی بھی برداشت نہیں تھی۔ کئی سالوں تک اس نے اپنے بھائی کو قتل کروانے کی مبینہ سازشیں کیں، مگر ہر بار ناکامی ہوئی۔ مگر آخر کار اس نے ایک ایسا چالاک منصوبہ بنایا جو صرف این کی موت کا سبب بنا، لیکن وہ ایک بین الاقوامی سازش کے طور پر بھی دنیا کی تاریخ میں درج ہو گیا، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ منصوبہ سفاکی اور مکاری کی انتہا تھی۔ کم اور اس کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ این کو قتل کرنے کے لیے 2 معصوم خواتین کو استعمال کریں گے، جو اس بات سے بالکل بے خبر ہوں گی کہ وہ دراصل قتل کی سازش میں استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ دونوں خواتین سیٹی اور ڈی تھیں، جو خود کو ایک عام یوٹیوب جو چینل ہے اس کے پرینک کا حصہ سمجھ نہیں تھیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک بین الاقوامی قتل کی سازش کا شکار ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹ پر اس دن جب یہ پرینک ہونے والا تھا تو پروڈیوسرز نے سیٹی اور ڈی کو ویسے ہی پرینک کرنے کا کہا
जैसे वो पहले प्रैंक्स कर रही थी। उन्हें बताया गया कि उन्होंने एन के चेहरे पर बेबी ऑयल लगाना है। सीटी और डी को कतई तौर पे अंदाज़ा नहीं था कि उनके हाथों पर जो मवाद लगा है वो दर हकीकत बेबी ऑयल नहीं, कुछ और ही था। सीटी के हाथ पर एक ख़ास केमिकल था जिसे हम केमिकल ए कहेंगे, और डी के हाथ पर केमिकल बी था। इन दोनों को इस बात का कतई तौर पे इल्म नहीं था कि जब ये दो केमिकल आपस में मिलते हैं तो वो एक इंतहाई मोहलिक जहर बन जाते हैं। ये जहर दुनिया का सबसे ख़तरनाक केमिकल हथियार समझा जाता था, जिसकी वजह से किसी भी शख्स की चंद मिनट्स में मौत हो सकती है, और ख़ास तौर पर अगर इस केमिकल को इसके चेहरे पर लगा दिया जाए फिर तो वो सेकंड्स में मौत की वादी में चला जाता है। जैसे ही सीटी और डी ने प्रैंक के लिए एन के चेहरे को छुआ तो जहर ने फ़ौरन असर दिखाना शुरू कर दिया, और चंद लम्हों में एन का जिस्म सुस्त पड़ने लगा, उसकी सांसें रुकने लगीं और अस्पताल जाते हुए वो मौत के मुंह में चला गया। ये कत्ल एक इंतहाई चालाकी से तैयार करदा मंसूबा था, और उसके पीछे असल दिमाग वो लोग थे जो बज़ाहिर मासूम प्रोड्यूसर्स लग रहे थे, लेकिन हकीकत ये थी कि मिस्टर चांग और उनके साथी दरअसल शुमाली कोरिया के खुफिया एजेंट्स थे। उन्होंने नहायत होशियारी से ये सारा मंसूबा बनाया, अपना काम मुकम्मल किया, और जैसे ही एन ज़मीन पर गिरा वो सब फौरी तौर पर वहाँ से गायब हो गए। किसी को उनके बारे में कुछ पता न चल सका कि वो कहाँ पे चले गए हैं। ना उनका आज तक सुराग मिला और ना ही वो पकड़े गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम कर लिया। एन को उन्होंने दूसरे जहां पहुंचा दिया। उधर शुमाली कोरिया इस वाक़े से लाताल्लुकी ज़ाहिर करता रहा। उन्होंने दावा किया कि उनका इस मामले से कतई तौर पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कत्ल महज एक आम मुजरमाना कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक बैनुल-अक़वामी साजिश थी जिसने ना सिर्फ दुनिया को हैरान कर दिया बल्कि मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान सफारती कुशीदगी को भी बढ़ा दिया। चूँकि इस कत्ल की मनसूबाबंदी करने वाले असल मुजरिम फरार हो चुके थे, तो इस पूरे वाक़े के बाद सिर्फ दो लोग बच गए जिन्हें दुनिया ने इस जुर्म का वाहिद ज़िम्मेदार ठहराया। वो थी सीटी और डी। वो दोनों बेगुनाह थीं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि उनके हाथ पर ऐसा केमिकल है जिससे किसी की जान जा सकती है, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन चुके थे कि सब उन्हें ही मुजरिम समझ रहे थे। अब इन दोनों की ज़िंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। सीटी और डी जैसे ही एयरपोर्ट के बाथरूम से हाथ धोकर बाहर आती हैं तो देखकर हैरान जा रह जाती हैं कि तमाम प्रोड्यूसर्स वहाँ से गायब हो चुके हैं। ये सूरत हाल उन्हें उलझन में डाल देती है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं सोचती और अपने घरों को लौट जाती हैं। अभी तक भी वो इस हकीकत से बेखबर थीं कि उनके प्रैंक की वजह से उनके हाथों एक शख्स की मौत हो चुकी है। मलेशियन पुलिस इस वाक़े के हवाले से तफ्तीश का आगाज़ करती है और सबूतों की रोशनी में अगले दिन उन्हें कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। सीटी इतनी बेखबर होती है कि वो समझती है कि ये सब भी प्रैंक का ही हिस्सा है, लेकिन हकीकत उसके तसव्वुर से कहीं ज़्यादा खौफनाक थी, क्योंकि उसको ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया गया था। 8 माह बाद इन दोनों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा शुरू होता है। इन दोनों के लिए सूरत हाल इंतहाई संगीन थी, क्योंकि अगर उन्हें कत्ल का मुजरिम करार दे दिया जाता तो इन दोनों को सज़ाए मौत सुनाई जा सकती थी। हालांकि वो मासूम थी, जैसा कि आपको पूरी स्टोरी में हमने बताया, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई 2 साल तक जारी रहती है ताकि ये चेक किया जा सके कि वो किस हद तक कसूरवार हैं। फिर एक दिन एक हैरानकुन मोड़ आता है और इंडोनेशिया की हुकूमत इस केस में मदाखलत शुरू कर देती है और सफारती कोशिशों के बाद बाला आखिर वो सीटी को रहा करवा लेते हैं।